الیکشن کمیشن کے پاس ہمیشہ یہ اتھارٹی موجود تھی. آپ کے ناظرین کو مجھ سے بہتر یاد ہوگا کہ جب 2007 میں شہید بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا راولپنڈی میں، تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن 40 دن آگے کر دیے تھے. حالانکہ وہ 60 دن کے اندر ہونے تھے اور 40 دن آگے کر دیے. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو اسی سال 2007 میں خیبر پختونخوا اسمبلی جو تھی اس کو وقت سے پہلے تحلیل کر دیا تھا وزیر اعلیٰ اکرم درانی صاحب نے، تو وہ بجائے 90 دن کے 5 مہینے چلی تھی. تو لہذا ایسی جو سچویشن اللہ نے، اور مجھے یہ توقع ہے اللہ کرے کہ پرامن رہے ملک، تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ الیکشنز تاخیر سے. اور الیکشن کمیشن کی بھی خواہش ہے کہ یہ جو ایک ڈسٹورشن کریٹ ہوئی تھی 2 صوبوں کی اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہونے کی، وہ بھی کلیئر ہو جائے گی اور 4 صوبوں میں اور وفاق میں بیک وقت انتخابات. اوکے، بٹ وین یور لا منسٹر سیز کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے پہ مجبور کر سکتی ہے، چاہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ کر رہا ہو. سو اوبویسلی وہ میسج کیا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن تاخیر کے لیے تیار ہے؟ نہیں، میسج یہ ہے جو ایک اور کنفیوژن کریٹ ہوا ہے اسی سال میں کہ عدالت عالیہ کی طرف سے ڈیٹس آئی ہیں، تو لہٰذا قومی اسمبلی نے جو اس کا کام ہے کہ انہوں نے قانون سازی کے ذریعے جہاں ابہام تھا وہ واضح کر دیا کہ جب آئین کی شق 218 کے تحت یہ الیکشن کمیشن کی مکمل ذمہ داری ہے اور اس میں عدلیہ شامل نہیں ہے کہ انہوں نے صاف اور شفاف اور قانون کے مطابق کرپٹ فری پریکٹس سے جو انتخابات کروانے ہیں، تو لہٰذا پھر یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ دیں. تو لہٰذا وہ انہوں نے ایک ضرور اسرٹ کیا ہے، لیکن میری توقع یہی ہے اور جو ہم سب کی ایز آف ٹوڈے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ 10 نومبر یا اس سے پہلے ہو جائیں. ٹھیک. اچھا، اس سارے میں آپ کی اتحادی رہی پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سمارٹلی پلے کیا ہے؟ جو دبئی میں میٹنگز ہوئیں، جو زرداری صاحب کی کچھ ناراضگیاں ہیں، چاہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کر ہوں، چاہے وہ الیکشنز کی تاریخ پر ہوں، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز میں ڈیلے نہیں چاہتے. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو گیو دس میسج کہ آپ لوگوں کی طرف سے شاید ڈیلے ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے. نہیں، لیکن دیکھیں نا پھر پیپلز پارٹی نے کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ 8 اگست کو تحلیل کر دیں اور 30 دن اور لے لیں. تو یہ جو سیاسی پارٹیوں کی گفتگو ہے، آپ کو معلوم ہے پرانی یہ کہاوت ہے کہ ممکنات کا کھیل ہے نا یہ سیاست، آپ نے آرٹ آف دا پاسبل ہے. تو لہذا وہ ممکنات کے اوپر تمام وقت گفتگو بھی ہوتی ہے، مختلف سینیریوز بھی بلڈ ہوتے ہیں کہ جی اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے. لیکن ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ایک واقعی حقیقی طور پہ صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں، جس کے نتیجے میں پھر ایسی حکومتیں بنیں جن کے ذمہ ایک بہت مشکل چیلنجز ہیں. معیشت کا چیلنج ہے ان کے سامنے، خارجہ پالیسی کا بہت مشکل چیلنج ہے، بیلنس کرنا ہے. ایک طرف مغرب اور امریکہ ہے، دوسری طرف چائنا، رشیا اور ایران اور وہ ممالک ہیں، اس کے درمیان سے ہم نے اپنا رستہ بنانا ہے، وہ بڑا مشکل چیلنج ہے. اور اس کے بعد آپ کے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حالیہ ہفتوں میں اور مہینوں میں دہشت گردی کا چیلنج بھی اب ایک سنجیدگی کی صورتحال تک پہنچ رہا ہے. تو اس سے بھی اس حکومت نے کام کرنا ہوگا. یوب والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ مئی کے دوران کافی سنجیدہ قسم کے معاملات ہوئے ہیں. تو اس سب کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ نیا مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے، اور یہ جو مثلا مختلف جو انیشیٹو شروع کیے گئے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کا انیشیٹو شروع ہوا ہے، وہ پھر اس کو آگے کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک نئی حکومت چاہیے.